یہ ذی حجر کے لیے ہیں، صاحبان عقل کے لیے یہ 5 قسمیں ہیں، جس میں 14 کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ 3 جنہیں اقتدار ملا، عاد و سمود و فرعون، وہ باطل تھے، ان پر خدا کا غضب ہے۔ میں نہ رہنا کہ جسے اقتدار ملے وہ حق ہے، جسے مال ملے وہ حق ہے۔ حق اور باطل کا معیار ہمیں کربلا دیتا ہے، اور کربلا جو حق و باطل کا معیار دیتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے بہت واضح کہا ہوا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانَ، اس انسان کو اِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس انسان کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتوں سے نوازا، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ عزت یہ نہیں ہے کہ تجھے اقتدار مل جائے، عزت یہ نہیں ہے تجھے مال مل جائے، عزت یہ ہے کہ تو فرش عزا پر آ جائے۔ کربلا نے یہ معیار قائم کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ حسین نے سب کچھ لٹایا اور ساری عزت پا لی، یزید نے تمام مادیات کو پا لیا اور داخل دشنام ہو گیا۔ یہ کربلا نے، یہ قرآنی آیت جو ہم نے کل بیان کی، آج میں اس کی تفصیل میں دوبارہ نہیں جا رہا، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، عزت اور ذلت کا معیار جو بیان کر رہا ہے، کربلا اسے ہمیں عملی اس کا نمونہ دکھا رہا ہے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ذلت اور عزت کی لڑائی کا معرکہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد ہے، اور یہ یزیدیت کے نمائندے آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی جب عزت کا نام لیا جاتا ہے، یعنی حسین کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو یزیدیت کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ظالم سے ظالم شخص ہے وہ بھی عدل کے نام پہ حکومت کرتا ہے، نعرہ وہ عدل کا لگاتا ہے، بے شک ظلم کر رہا ہو، جتنا بھی جبر کر رہا ہو، نعرہ وہ حریت کا، آزادی کا اور فریڈم کا لگاتا ہے، وہ نعرہ مساوات کا لگاتا ہے، نعرے وہ اچھے لگاتا ہے، کام اس کے جتنے برے ہوں، لیکن ایک نعرہ ایسا ہے جسے برا نہیں لگا، نعرہ بہت اچھا ہے اور سب سے خوبصورت ہے، سردار جنت کا نعرہ ہے مسلمان، لیکن وہ سردار جنت کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نعرے سے جہاں اچھی بات واضح ہوتی ہے وہاں دشمن بھی رسوا ہوتا ہے۔ حسینیت زندہ باد سے اچھا نعرہ اور کیا ہوگا؟ حسین کے بغیر جنت میں دخول ممکن ہی نہیں ہے، اس سے اچھا نعرہ نہیں ہے۔ ہیں سارے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، ہیں سب جنت میں جانے کے خواہش مند، لیکن وہ حسینیت زندہ باد کے نعرہ نہ فقط نہیں لگا سکتے بلکہ اس نعرے سے جل جاتے ہیں۔ کیوں جلتے ہیں اتنا؟ اس لیے کہ وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ نعرہ ان کی رسوائی کا نعرہ ہے، یہ نعرہ حسینیت کی اور حسینیوں کی عزت کا نعرہ ہے۔ یہ نعرہ بتا رہا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ رہا انسان کو بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، قرآن نے بیان کر دیا، رسالت مآب نے بھی اس کی تفسیر کر دی۔ آیا انسان سمجھ سکتا ہے عزت اور ذلت کے معیار کو یا نہیں سمجھ سکتا؟ یہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ عام انسان کی بات ہو رہی، آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم نے کہا آپ کی بات سورہ فجر کے آخری 4 آیتوں میں آپ کی بات ہے، اس سے پہلے دوسرے انسانوں کی بات ہے نا۔ اور جب ہم آپ کہتے ہیں تو آپ فرش اعضاء پہ آنے والے جس مرضی مکتب کے سے تعلق رکھتے ہوں، جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، فرش اعضاء پہ آنے والے، حسین کو چاہنے والے، حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے والے، یہ مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے، غالب۔ لیکن جو اس فرش اعضاء پہ نہیں آیا وہ اس قرآنی معیار کو سمجھ سکتا ہے عزت یا ذلت کی، یا نہیں سمجھ سکتا؟ وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کلا، قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز عزت اور ذلت کے معیار کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم حسین کے پاس نہیں آتے ہو۔ جو زمین گیر ہو،
زمین سے چپکا ہوا ہو، مادیت میں پھنسا ہوا ہو اور آسمان معرفت پر نگاہ نہ کر سکتا ہو، وہ کہاں ان معارف کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ کہاں ان کانسیپٹس کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کلا، تم ہرگز نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی جب تک قیامت نہ آ جائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قیامت بھی کب آئے گی؟ قیامت جب آئے گی اور زمین کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تم اسی زمین کو چاہتے ہو نا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم جم کر جس مال کو چاہتے ہو وہ اسی زمین سے نکلتا ہے، انہی مادیات سے۔ اور ہمارے جوانوں کو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دیندار ہونا اچھا ہے، ابھی آپ نے کلاسز کا اعلان بھی کیا، خدا کرے آپ لوگ اس قسم کی کلاسز میں بھی شرکت کریں، اور اس فرش عزا کا لازمہ بھی یہی ہے کہ جب فرش عزا ختم ہو، یعنی ایام عزا ختم ہو، تو پھر یہ فرش عزا قائم و دائم رہے قرآن و عقائد و احکام کی کلاسز کی صورت میں۔ یہی حسین کا پیغام ہے۔ یہ پیغام کس نے لیا کس نے نہیں لیا کا مطلب یہی ہے۔ اب مجھے کوئی کام نہیں ہے کہ آپ ان کی کلاس میں آتے ہیں یا نہیں آتے، میں اس کلاس کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کسی بھی آپ کو جو کلاس پسند ہے اس کی بات کر رہا ہے نا، کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو، ان سے اختلاف ہو، آپ ان کی کلاس میں نہ جائیں، میری کلاس میں نہ جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایام عزا ختم ہونے کے بعد آپ حسین کی کلاس میں نہ جائیں، آپ تفسیر کی کلاس میں نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میری کلاس میں نہ، یہ ہو سکتا ہے نا، آپ ان کی کلاس میں نہ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ قرآن سے وابستہ نہ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ آپ قرآن سے وابستہ رہیں، اور یہ جو مفاہیم ہمارے لیے انتہائی آسان ہیں، جو اہل بیت سے دور ہیں وہ مر جائیں نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، ان معنویات کو سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں جو کہ یزیدیت کی پلیدی میں گرفتار ہیں۔ ان معارف کو، ان بلند معارف کو، تعلیمات کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ انسان پاک ہو جائے، اس میں تطہیر آئے، اس میں پاکیزگی آئے، اور یہ تطہیر ان آنسوؤں کے ذریعے آتی ہے جو فرش عذاب پہ بہتے ہیں، ان قلوب کے ذریعے جو یہاں نرم پڑتے ہیں، جن میں محبت خدا اس فرش عزا سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ انشاءاللہ کلاسوں میں آئیں گے، انسان سمجھ سکتا ہی نہیں ہے، قرآن واضح کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ یہ جو معیار میں دے رہا ہوں عزت کا اور ذلت کا، یہ عام انسان اسے سمجھ سکتے ہی نہیں ہے، انہیں سمجھانے کے لیے میں اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دوں گا۔ جب مادیت رہے گی ہی نہیں، جب مادہ ہی نہیں رہے گا تو مادیت کہاں سے رہے گی؟ آج کل جوانوں کی الحمدللہ اکثریت ہے